بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے اخیر اپنی خواہش جو تھی وہ پوری کر دی اور قومی بجٹ جو ہے نا پیش کر دیا ہے، اور جس میں جو توقعات کی جا رہی تھی کہ ڈوبتی ہوئی اکانومی کو کیسے سنبھالا جائے، اس میں ہمیں وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ نہ انہوں نے کسانوں کے لیے کوئی ریلیف رکھا ہے اور نہ ہی جناب انہوں نے کوئی اپنا معیشت کو سنبھالنے کے لیے کوئی پلاننگ دی ہے، اور جسے طرح کہتے ہیں کہ ڈنگ ڈپو کام ہے وہ کیا ہے۔ اور اس ایسے حالات میں تنخواہیں بڑھانا، انسینٹیوز دینا، سبسڈیز کی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے باہر آ گئی ہو، ہر چیز پہ سبسڈی، ہر چیز سبسڈی تو وہ دیتے ہیں جن کے پاس کوئی زیادہ کوئی خزانہ ہو، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سارا ادھار پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں IMF اس بجٹ کو منظور کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کو اس بجٹ کی بیس پر کوئی ریلیف ملے گا IMF کی طرف سے، وہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے معاشی ماہرین کو بھی سن رہا تھا، کوئی میرا خیال ہے کہ 90% جو ہے نا وہ اس بجٹ پر تنقید ہی کر رہے تھے۔ کسی نے اس کو عوام دوست سوائے حکومت کے اور جو اس کے اتحادی ہیں ان کے علاوہ کسی نے اس کو عوام دوست بجٹ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ جو عوام دشمن بجٹ تھا۔ اور اس میں دیکھیں آپ نے دفاع تو بہت ضروری ہے، اس کا وہ اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اپنا جو ججز کی تنخواہوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا گیا۔ پینشن میں ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس میں بھی اضافہ کریں گے۔ یعنی کہ اب دیکھا جائے تو اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہم کفایت شعاری کرتے، ترقیاتی بجٹ میں مختلف شعبوں میں کٹ لگاتے، تاکہ ہم جو ہے ایک بجٹ میں ایسا نمونہ پیش کر سکتے یا ایسا حل پیش کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ جو کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ بہرحال یہ بجٹ کی تو اب ایک مہینہ تک قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوتی رہے گی، اور قومی اسمبلی وہ جس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب راجہ ریاض کیا اس کی مخالفت کرے گا، جسے میرے خیال 4 لائنیں جو ہے نا اردو میں بھی پڑھنے کی نہیں آتی، انگلش تو دور تک اس کو نہیں آتی۔ وہ اپوزیشن لیڈر ہے اس ملک کا۔ اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بس جو کر رہے ہیں ان کا بھی انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ چاہیے یہ تو یہ تھا کہ ایک حکومت گر گئی ہے تو دوسری ان کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، دیکھا جائے یہ بھی کھو چکے ہیں، تو آپ انتخابات کرا دیتے۔ اب پتہ چلے کہ انتخابات میں بھی اربوں روپے لگتے ہیں، لہذا وہ IMF دے گا تو پھر یہ جو ہے نا انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ ایسے ملک میں آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ دوسری جانب آ جائیں سیاسی کشمکش، وہ تحال جاری ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے پھر ہر روز جو ہے نا وہ ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جب آپ کے ملک میں خزانہ ہی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں خان صاحب بھی یہی کرتے رہے، اور یہ نون لیگ والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ اپنے عیاشیاں جو ہے نا یہ کوئی بھی چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے سیاستدان ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنی عیاشی نہیں ختم کرتے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا تھا 40% جو ہے نا پیٹرول میں کمی کریں گے سرکاری افسران کی، تو وہ ابھی وہ تو صرف نوٹیفیکیشن ہے، اب دیکھیں کب سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ کاغذی کارروائی بہت زیادہ ڈالی جاتی ہے نا، اس پہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ کوئی جامع پلان بنایا جاتا تاکہ پتہ چلتا اور اس کے اثرات جو ہے وہ عوام تک پہنچتے۔ ابھی آپ دیکھیں 280 روپے یا 210 روپے تک جو ہے نا وہ 270 روپے تک کہتے ہیں جی پیٹرول لے کے جائیں گے یہ، یعنی کہ اگر اسی طرح صورتحال رہی تو مہنگائی کا جو ہے وہ جو عذاب ہے وہ اور بڑھے گا۔ اچھا بجلی ہر مہینے کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر نیپرا نے جو ہے نا وہ تباہی مچائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ریگولیٹر ہے، اس کا کام ہے کہ وہ چیک کرے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ نیپرا نے جناب کسی ڈسکوز کو یا کسی کو اپنا جرمانے کی ہو اس بیس پہ کہ تم لوگوں نے بجلی مہنگی کی ہے یا بر وقت بجلی نہیں دی۔ اب جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پر نیپرا خاموش ہے۔ اچھا مختلف شکایات وہاں لوگ کرتے ہیں، اس پر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جب قیمتیں بڑھانے کے لیے وہاں درخواست دی جاتی ہے تو نیپرا میں 1 منٹ نہیں لگاتا، فوراً ہی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو مینج کریں۔ اب اوگرا ہو گیا،
کوئی نہیں، اس کا بھی کوئی نہیں پوچھتا. وزارت خزانہ میں سمری چلی جاتی ہے، وہ تجویز کی، وہ انہوں نے تجویز کو مسترد کر دی، اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. اب اس طرح اگر ادارے کام کریں گے تو آپ بتائیں کہ عوام کو کہاں سے خوشحالی ملے گی؟ خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم ہوں. یہاں قومیت والی تو بات ہی نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہے، بس جو آتا ہے اپنا وقت پاس کرتا ہے. اب جناب وزیر اعظم آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے یوسف سابق وزیر اعظم ہیں، وہ جناب سپریم کورٹ چلے گئے چیئرمین سینٹ کے خلاف. اب تھوڑے لوگ اپنا یادداشت کو تازہ کریں تو یہ چیئرمین سینٹ کس نے بنوایا تھا؟ آصف زرداری صاحب کی کوششوں سے بنا تھا. اب اسی سے جناب ان کو تکلیف ہو گئی ہے. ان کے ایک دوسرے کو یہاں برداشت ہی نہیں کیا جاتا. اگر اسی طرح صورتحال رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے، عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عمران خان کوئی دھرنا نہیں دے گا. ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں. بجٹ کے میرے لگتا ہے یہی ہے کہ بجٹ کے چند ایک دن بعد یہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنا عام انتخابات کی طرف فوری طور پر جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف جب جائیں گے تو آپ کی تیاری کیا ہوگی؟ نون لیگ تو بالکل پریشان ہے. پیپلز پارٹی نے تو ایک طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اسے صرف یہ مجھے سمجھ آئی اس کو صرف سندھ چاہیے، اسے پاکستانی سیاست سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے وہاں جو ہے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دی ہیں. ایم کیو والوں سے مل رہے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے بھی جو ہے اختلافات ابھی تک ختم نہیں ہوئے. یعنی کہ وہاں پھر ایک دفعہ پھڈا ہوگا، اور جب پھڈا ہوگا تو صاحب زیادہ پھڈا کرانے والے بھی تیار بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہوگا. اگر پیپلز پارٹی تھوڑی بھی آئیں بائیں شائیں کرے گی تو اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں وفاق کی طرف. وزیر اعظم جو ہے وہ بیچارے بڑی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہو ہی کچھ نہ، اختیارات کسی اور کے پاس ہوں، تو وہی والا حساب ہے کہ آپ اس کو جا کے ملیں یا اس سے ملیں. ہونا وہی ہے جو چاہتے ہیں یا جو کر جاتے ہیں. تو فیس سیونگ ہو رہی ہے، فیس سیونگ سے کام نہیں چلے گا. اگر سیاست کرنی ہے تو پھر میرٹ پر کریں، قومی سیاست کریں. اگر اسی طرح بیساکھیوں کی سیاست کرنی ہے تو آپ انجام دیکھ لیں کہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی، اور وہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی بہت اچھی تھی، لیکن اس سے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مین سیاست کا جو مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے عوام کو فائدہ ہو، جو ابھی تک کسی حکومت سے جو ہے نا نظر نہیں آیا. یہاں جو بھی آیا ہے پیدل آتے تھے، سائیکلوں پہ آتے تھے، آج جو بنگلوز کے مالک ہیں. تو ایسی سیاست سے پھر ملک کو ہی نقصان ہوگا، عوام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.